السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، آج پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ کوئی عام سوال نہیں ہو، بلکہ جس کو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ شیطانوں کا یا جنات کا جو لیڈر سردار جو کہتے ہیں ابلیس۔ آج کا سوال اس کے اوپر، اور ہم اس کے بارے میں معلومات مفتی صاحب سے یعنی کہ نالج حاصل کریں گے۔ ہم سوال کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا نام یعنی کہ عزازیل بھی تھا، کیونکہ سننے میں ایسا آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا صحیح قرآن سنت کی روشنی میں کیا اسے نالج ہے، وہ بتائیے گا ذرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا؟ تو بھائی یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ عام طور پہ یہ جو مشہور ہے کہ وہ بے شک جنوں میں سے تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ یہ بالکل ہی بے اصل اور جہلانہ بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی بات، کوئی چیز نہیں ملتی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50 کے اندر اتنی بات ملتی ہے کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو پچھلے ایک سوال کے اندر بتا چکے ہیں کہ سجدے کا جو حکم تھا وہ ابلیس کو بھی تھا، سجدے کا جو حکم تھا وہ ابلیس کو بھی تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سجدے کا جو حکم تھا وہ ابلیس کو بھی تھا۔ تو اب وہ عزازیل تھا، وہ فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، اس وجہ سے وہ فرشتوں کے اندر شامل تھا، تو اس وجہ سے وہ ان کے حکم میں شامل تھا۔ یہ ایسے ہی جو ہے نا فضول باتیں ہیں، یہ ایسے ہی فضول باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے ان چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ قرآن جو ہے ان چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ جو ہے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یہ حکم موجود ہے کہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک۔ اللہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ تو یہ صاف اور واضح الفاظ ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی فطرت اور ہے، جنات کی فطرت اور ہے، فرشتوں کی فطرت اور ہے۔ جنات کی فطرت اور ہے، فرشتوں کی فطرت اور ہے۔ ایک ایسی مخلوق جس کی دوسری مخلوق کے ساتھ جنس ہی نہیں ملتی، جس کی دوسری مخلوق کے ساتھ جنس ہی نہیں ملتی، تو وہ جتنی مرضی عبادت کر لے وہ ان کی جو ہے سربراہی نہیں کر سکتی، وہ مخلوق جو ہے سربراہی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، بے شک وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے، لیکن وہ فرشتوں کا سردار تو نہیں بن سکتا، وہ فرشتوں کا سردار تو نہیں بن سکتا نا۔ انسان انسانوں کا ہی سردار بنے گا، فرشتوں کا سردار نہیں بن سکتا۔ تو یہ کہنا کہ ابلیس جو ہے وہ کثرت عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت کر کے فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، یہ بالکل ہی بے اصل بات ہے۔ قرآن و سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ آج تک جو ہے نا ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جو ابلیس ہے نا، یہ مطلب کہ اللہ پاک کے بہت قریب رہا ہے، اور اس کو مطلب جیسے میں نے سوال پہلے کیا ہے کہ کیا اس کو فرشتوں کا بھی سردار کہا گیا ہے، تو سننے میں آیا ہے کہ یہ نا بہت بڑا ان کا سردار ہوتا تھا، جنت میں ہی رہتا تھا، تو بس اس کا یہ امتحان ہوا کہ جس کے بعد یہ یعنی کہ اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ واقعی میں اللہ کے نزدیک رہا ہے، اور یہ بہت یعنی کہ مہان یا بڑا فرشتہ بھی رہا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا دوبارہ نالج دیجیے گا۔ تو یہ بالکل ہی جو ہے نا من گھڑت چیزیں ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے نا اس طرح کی بہت ساری بے بنیاد چیزیں جو ہے وہ رواج پا چکی ہیں، تو جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے صحیح قرآن و سنت کے مطابق، صحیح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنا ایمان و عقیدہ بنا سکیں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ہم ڈھال سکیں۔ ہمارا بتانے کا مقصد یہی ہے۔ تو
اس طرح کی اور بہت ساری باتیں آپ کو جو ہے نا معاشرے کے اندر دیکھنے سننے میں ملیں گی. تو انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ فرشتوں کا سردار تھا, یہ جنت میں رہتا تھا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا قریبی تھا. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایسے ہی جو ہے نا, وہ 100 سال پہلے اگر کسی بندے نے جھوٹ بول دیا, لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے, سچ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے لگے, یا سچ سمجھ کے اس کو آگے بیان کرنے لگے, تو کیا 100 سال کے بعد, 1000 سال کے بعد, 10,000 سال کے بعد, کروڑ سال کے بعد کیا وہ جھوٹ سچ بن جائے گا؟ نہیں, وہ جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا, وہ سچ نہیں بنے گا. اس کے سچ ہونے کے لیے کوئی دلیل ہونا ضروری ہے, سچ ہونے کے لیے اس کی کوئی دلیل ہونا ضروری ہے, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر جو ہے صاف اور واضح الفاظ میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا تھا, اور وہ جنوں میں سے تھا, وہ جنوں میں سے تھا, وہ جنوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ حکم دیا تھا سجدے کا, اور وہ جنوں میں سے تھا. اس وجہ سے اس نے جو ہے کیا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو انسانوں سے پہلے جو ہے وہ زمین کے اوپر جنات آباد تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ پیچھے جو ہے ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں, کہ انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کیا, تو فرشتے کہنے لگے, اے اللہ تو کیا ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی, خون ریزی کرے گی؟ یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ پہلے وہ جنات کو زمین کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے, وہ سارا کچھ دیکھ چکے تھے. انہوں نے جو ہے نا, ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا فرشتوں کے پاس, وہ یہ سارا کچھ اس معاشرے کے اندر اس زمین کے اوپر جنات کو کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ وہ نافرمان کیوں ہوا, کہ وہ جنوں میں سے تھا. وہ کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے تھا. تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو اللہ کا حکم تھا, اور یہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں کہ ما مانا کا اللہ تسجد اذا امرت, سورہ اعراف آیت نمبر 12. تو پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اس کا نام عزازیل نہیں تھا, اس کا نام عزازیل نہیں تھا, اور نہ وہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار تھا, نہ وہ کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا. بے شک کثرت عبادت سے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. زیادہ عبادت کرنے سے, زیادہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے سے انسان جتنا زیادہ وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. لیکن ابلیس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب جھوٹ ہے. جی تو ناظرین, یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اس کا نام عزازیل نہیں بلکہ اس کا نام ابلیس ہی تھا, اور یہ جو قرآن آیات کے ذریعے مفتی صاحب نے سمجھایا ہے, بالکل یہ چیز واضح ہو چکی ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پوری سمجھ آئی ہوگی. سمجھ آنے کے صورت میں ویڈیو کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.